ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے کہ جس طرح آج کل بڑی ایک مسکنسیپشن بعض لوگ پھیلا رہے ہیں کہ اب کانوں تک نماز شروع کرتے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھانے چاہیے، کندھوں تک ہاتھ اٹھانے چاہیے، یا کس طرح سے مطلب کہاں تک ہاتھ ہونے چاہیے؟ احسان بھائی سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ تکبیر تحریمہ کہیں نا تو آپ اپنے ہاتھ ایسے اٹھائیں کہ آپ کے جو انگوٹھے ہیں نا یہ کانوں کی لو تک ہوں اور بالکل کانوں تک ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ وہ جو دو روایتیں پیش کرتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی، ایک جو ہے بخاری شریف میں اور ایک حضرت ابو داؤد میں ہے، تو ان دو روایتوں کا کیا ہے جواب آپ کے پاس؟ احسان بھائی جو میں نے آپ کے سامنے بات بیان کی ہے نا، سیاستہ کے اندر باقاعدہ سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، مسلم شریف کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر حضرت مالک بن حویرث، حضرت وائل بن حجر، ان صحابہ کرام علیہ رضوان سے مروی ہے۔ شاہ صاحب ایک بات قطع کلامی معاف، آپ جو ہے مالک بن حویرث اور وائل بن حجر، یہ برا جو بن نام عازب دے سے رہے ہیں، روایت موجود ہے، حضرت انس سے روایت موجود یہ ہے، جو دو یہ سیاستہ کے علاوہ لیکن یہ ان صحابہ سے بھی روایات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو دو تین نام آپ نے لیے ہیں ان میں سے جو ہے وائل بن حجر اور مالک بن حویرث، یہ بہت سارے لوگوں نے نام ہی پہلی دفعہ سنے ہوں گے۔ دیکھیں آپ مقابلے میں دیکھیں نا کون ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی آپ کے بیٹے ہیں جی، اور علم کے اندر بھی بڑا ان کا مقام ہے، روایات جو ہیں بڑی ان سے کثرت سے ملتی ہیں، اور دوسری طرف حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ احسان بھائی معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کوئی ان روایات کا انکار نہیں کر رہے، لیکن آپ ہم سے جواب لیں، ہم جواب دیں گے آپ کو۔ بات یہ ہے کہ جو ہم موقف پیش کر رہے ہیں نا اس پر بھی سیاستہ میں احادیث موجود ہیں، باقی صرف سیاستہ کے اندر آپ کو تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ اٹھانے کے حوالے سے اس کی کیفیت کیا ہو، آپ کو 4 قسم کی روایات ملیں گی۔ ایک میں یہ ہے کہ حضور صرف یہ ایک فقط کہ حضور ہاتھ اٹھاتے تھے، ایک روایت آپ کو ایسے ملے گی کہ حضور کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، ایک روایت میں یہ الفاظ ملے گے کہ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھاتے تھے، ایک روایت میں یہ الفاظ انگوٹھے کانوں کی لو تک ہوتے تھے، اور ایک روایت ایسی ملے گی جس میں باقاعدہ یہ آپ کو لفظ ملیں گے کہ کانوں سے اوپر ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اب اصول یہ ہے کہ جب روایتیں مختلف ہو جائیں، روایات مختلف ہو جائیں تو پھر تطبیق دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو طریقہ ہم بیان کر رہے ہیں نا، جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس طریقے سے چاروں روایتوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ وہ دیکھیں، جب آپ ہاتھ یوں اٹھائیں گے نا تو آپ کی یہ جو ہتھیلی ہے یہ کندھے کے برابر آ جائے گی، آپ کے انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر آ جائیں گے، آپ کی انگلیاں کانوں سے اوپر آ جائیں گی۔ تو جس روایت میں یہ ہے کہ فقط ہاتھ اٹھانا، تو اس پر بھی عمل ہو گیا اور ان تینوں پر بھی عمل ہو گیا، تو اس طریقے سے ساری روایات پر عمل ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ اس میں مزید بہتری اس لحاظ سے آئے گی نا کہ وہ پھر کسی بندے کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں آئے گی کہ جناب حضرت حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر اگر عمل کر لیا جائے تو کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ حضرت انس بن مالک نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے جھوٹ منسوب کیا حضور کی طرف، یا پھر ان کو سمجھ نہیں آئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ پھر ایک صحابہ کرام کی تحقیر والی بات اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو یہ شاہ صاحب کی بات اس انداز سے بہت مطلب بہتر ہے کہ تطبیق، یہ جو بات نعیم بھائی نے کی ہے نا یہ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں اگر ہم اس طرح عمل کریں گے نا تو کسی صحابی کے بارے میں کوئی برا گمان بھی نہیں جائے گا، وگرنہ یہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ پھر ایسا گمان بھی جا سکتا ہے کہ یار حضرت انس کو یا برا بن عازب کو یا وائل بن حجر کو سمجھ نہیں آئی تو بھائی ان صحابہ کرام علیہ رضوان کو سمجھ آ گئی۔ احسان بھائی یہ ہے کہ یہ جو ہم طریقہ بیان کرتے ہیں نا اس سے ساری حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے، تو لہٰذا یہی بہترین طریقہ ہے۔ دیکھیں شاہ صاحب، ایک یوٹیوب کا زمانہ ہے، تو جس کے زیادہ فالوورز ہوں، جس کے زیادہ سبسکرائبر ہوں، ویورز ہوں، تو وہ کوئی بھی مطلب یہ کہ کچھ بھی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یوٹیوب پہ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ بڑی تحقیق بیان کر رہے ہوتے ہیں، جو ہیں ترمذی نے یوں لکھا ہے تو بخاری نے یوں لکھا ہے، مسلم نے یوں لکھا ہے، اور انٹرنیشنل کوڈنگ کے مطابق اس کا نمبر یہ ہے، تو ہمارے نوجوان ان کو دیکھتے ہیں، فالو کرتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ احسان بھائی بات یہ ہے، میں آپ کو اس پر ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بادشاہ جو تھا نا اس نے ایک نائی کو بلایا، نائی نے بادشاہ کی کٹنگ کی نا، تو کٹنگ کر کے جس ٹائم واپس کر آیا نا تو بڑا خوش تھی، تو زنانی پوچھا بھائی خیر ہے آج بڑے خوش ہو؟ تو اس کے یار آج بادشاہ میں انہوں نے انعام دیتا کہ تو یار کٹنگ بڑی مزے دی کی تھی۔ تو زنانی جو تھی نا اس کی بیوی جو اس کی تھی وہ اس نے منہ چڑھا لیا، تو اس نے کہا پلیے خوش نہیں ہوئی ہے، بادشاہ انعام دیتا ہے۔ اور اس کے جس دن تینوں کسی نائی انعام دیتا ہے نا اس دن میں سمجھا واقعی تیرے کول کوئی ہنر ہے، یعنی جس کا جو فن ہوتا ہے نا وہی سمجھتا ہے کہ یار یہ بندہ کتنے پانی میں ہے۔ اب وہ جو یوٹیوب کے اوپر محقق بیٹھے ہوتے ہیں نا
ان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ کوئی عالم سنے تو بتائے گا کہ یار یہ کس درجے کی بات کر رہے ہیں، وگرنہ عوام بیچاری کو کیا پتا، عوام کو تو شاید یہ بھی پتہ نہ ہو کہ سیاستہ میں کتنی کتابیں ہیں، یعنی کون کون سی کتابیں اور کتنی کتابیں ہیں۔ عوام بیچاری وہی بات آپ والی ہے کہ انہوں نے وائل بن حجر کا کبھی نام نہیں سنا ہوگا، حضرت مالک بن حویرث کا نام نہیں سنا ہوگا، حالانکہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات بیان کی ہے نا، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ طحاوی شریف کے اندر حضرت سیدنا وائل بن حجر سے باقاعدہ یہ لفظ بھی موجود ہیں جس میں یہ سارا طریقہ بیان کیا گیا کہ حضور کے جو انگوٹھے ہوتے تھے وہ کانوں کے برابر ہوتے تھے، انگلیاں کانوں سے اوپر ہوتی تھیں، آپ کی تھیلیاں کندھوں کے برابر ہوتی تھی۔ اب یہ تو دیکھنے میں ایک ہر کسی کا اپنا زاویہ ہوتا ہے۔ جس صحابی نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھیلی کہاں ہے تو اس نے کہا حضور کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، جس نے انگوٹھوں کو دیکھا تو اس نے کہا کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھاتے تھے، جس نے انگلیوں کا اعتبار کیا اس نے کہا کانوں سے اوپر اٹھاتے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے وہ زلفوں کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ تو یہ دیکھنے کی بات ہوتی ہے۔ تو ماشاءاللہ شاہ صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ ہم نے کانوں کو مطلب ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا ہے، کانوں تک اٹھانا ہوتا ہے جیسا کہ ہمارا موقف ہے، تو اس کو بڑے اچھے سے دوسری جو احادیث ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان کے کمپیریزن کے اندر مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بتایا کہ تطبیق کیسے ہوگی، دونوں کو ملا کر ہم ان پر کیسے عمل کریں گے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا، اور جس طرح ابھی ہم نے تکبیر تحریمہ پہ بات کی ہے، آگے قیام رکوع جو دیگر بھی جہاں پہ بعض لوگ اختلاف پیدا کرنے کی اور مسکنسیپشن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پہ بھی انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ نیکسٹ ہمارا شاہ صاحب انشاءاللہ وہ ہاتھ کہاں پہ باندھنے ہیں، مطلب مکمل نماز ہم جو سنت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا آپ طریقہ محمدی کہہ سکتے ہیں حدیث کی روشنی میں، وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ ہاں ابھی ہماری تکبیر تحریمہ ہوگی ہے تو اس کے بعد ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، مطلب یہ اوپر باندھیں گے نیچے باندھیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک یہ ہوگا۔ تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور نیچے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آج کی اس ویڈیو سے اگر آپ کی پہلے کوئی مسکنسیپشن تھی تو اگر آپ کلیئر کر سکیں تو، اور فیس بک پہ ہمارا 91 نیوز کے نام سے ایک پیج بھی ہے، اس کو بھی آپ لائک کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔